آج یوم عرفہ، جسے ہم اپنی زبان کے اندر حج کا دن کہتے ہیں، کہ 9 ذو الحج کو حج کا عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر 9 ذو الحج کے لیے عرفہ کا دن استعمال ہوا ہے، عرفہ کا لفظ۔ اس کی تمام دنوں سے ایک خصوصی فضیلت ہے کہ جو احادیث مبارکہ کے اندر بھی آئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور بزرگان دین سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ وہ آیت اگر ہمیں مل جاتی تو اس دن کو، جس دن وہ آیت عطا ہوئی ہے، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو اس یہودی نے بتایا کہ تمہارے قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیت جو قرآن کے اندر تمہارے موجود ہے، یہ اتنی بڑی آیت ہے، یعنی اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور آج کے دن میں دین اسلام تمہیں دے کر راضی ہوں، میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، نعمت کو مکمل کر دیا۔ تو یہودی کہنے لگا کیونکہ اس دن تمہارا دین مکمل ہوا، تم پر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چن کر تمہارے لیے اللہ اس پر راضی ہوا، تو یہ اتنی بڑی آیت ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ ہمیں جس دن ملی ہوتی، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے پیارا سا جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے یہودی، میں یہ آیت بھی جانتا ہوں، جس دن یہ آیت کریمہ حضور پر نازل ہوئی وہ دن بھی جانتا ہوں، اور جس جگہ پر نازل ہوئی وہ جگہ بھی جانتا ہوں، اور ہم نے اس دن کو عید کا دن ہی بنا لیا ہے۔ ہم نے اس دن کو عید کا دن ہی بنا لیا، اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ آیت کریمہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذو الحج کے دن نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت میدان عرفات میں موجود تھے۔ جس میدان میں، جس جگہ یہ نازل ہوئی، عرفات کا میدان ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور 9 ذو الحج کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور فرمایا، ساتھ ہی حضور کا فرمان سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفہ کا دن، یوم نحر یعنی قربانی کا دن، 10 ذی الحج کا دن، اور ایام تشریق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ ہمیں عید کے دن دیے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کے دن ہیں، یہ عید کے دن ہیں، یہ خوشی کے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا عرفہ، یوم نحر یعنی 9 ذو الحج، 10 ذو الحج، اور ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں، 11، 12، 13، یعنی اس حساب سے 5 دن بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اللہ نے یہ 5 دن ہمیں ایسے دیے ہیں کہ ہمارے لیے یہ عید کے دن ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، ہم نے اسے عید کا دن بنا لیا ہے، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت، یعنی اس دن، عرفہ کے دن، 9 ذو الحج کے دن، اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری آیت کریمہ وہ نازل فرمائی، قرآن مجید کی بہت بڑی نعمت کا اتمام ہوا، مکمل ہوئی یہ نعمت، دین اسلام والی نعمت مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کی کافی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن کے علاوہ کسی دن میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی بخشش نہیں فرماتا۔
یعنی جتنے دن اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر معاف فرما دیتا ہے، گناہ گاروں کے جتنے گناہ اس دن میں اللہ بخش دیتا ہے، اتنے گناہ کسی اور دنوں کے اندر نہیں معاف فرماتا۔ اتنا بڑا دن ہے یہ، یعنی عام اگرچہ لوگ ہیں، یعنی وہ میدان عرفات میں ہیں یا نہیں، میدان عرفات میں عرفہ کے دن جو لوگ موجود ہوتے ہیں حج کرنے والے، حج کا عظیم رکن جو میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے عرفہ کے دن، تو یہ بہت عظیم رکن ہے، تو ان پر تو خصوصی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ میدان عرفات میں جب لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، انہیں کیا چاہیے، یہ مجھ سے کیا مانگنے آئے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت کے دوران سامنے اللہ تعالیٰ یہ فخر کے ساتھ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ بال ان کے گرد سے اٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، ان کی حالت دیکھو پراگندہ ہیں، لیکن میری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے سب گناہوں کو بخش دیا ہے، میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ تو ان کے لیے خصوصی فضیلت ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس دن میں ایک رحمت ہوتی ہے، خاص رحمت، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اس دن کے اندر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کم از کم ہمیں تو پھر اہتمام اتنا تو کرنا چاہیے کہ یہ وہ عظیم راتیں ابھی چل رہی ہیں کہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اگر عشاء کی، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو ساری رات کی عبادت کا اجر ہے۔ اس دن میں ہم نمازوں کا اہتمام باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ کر لیں تو بھی اس کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کم از کم ان دنوں کے اندر تو ہماری سستیاں ختم ہو جانی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی روزے کی فضیلت کے حوالے سے اس دن کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی اور بھی فضیلتیں بہت ساری ہیں اس دن کی، اگر ہم اس میں عبادت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے محنت کریں، مشقت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو عرفہ یا 9 ذوالحج کے دن روزہ رکھے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 سال کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ روزہ آج کا، ایک گزشتہ سال، ایک آئندہ سال، ایک سال جو گزر چکا، آنے والا سال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ یہ ایک روزہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے۔ ہاں، حاجی کے لیے اجازت نہیں ہے، جو میدان عرفات میں ہے اسے اجازت نہیں ہے اس دن کا روزہ رکھنے کی، عام لوگوں کو تاکہ فضیلت مل جائے اور اس دن کا اجر و ثواب ہے وہ ملے، جو حج پر نہیں ہے ان کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو اس عظیم دن کی صحیح معنوں سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ